کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی۔ صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہے، غریب ہے، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا۔ اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے۔ رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی، ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈٹنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے ڈٹنا ہے۔ ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی، پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا، اس کے بعد مدد آتی۔ مار پڑ رہی ہے، مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو، ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے، یہ کنیزہ ہے، اتنا مارا ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے، معاذ اللہ، لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے، مایوسی معاذ اللہ، پریشانی، غریبی بڑی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ باتیں نہیں۔ کیا جملے ہیں خاتون کے، کیا لفظ ہیں۔ ابو جہل نے تنزیہ کہا معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے، رات کو گئی ہے، دکھ ابھی تازہ ہے، لیکن اللہ پہ جو توکل ہے، اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی، اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا، فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بینائی لے جائیں، یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے۔ جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی، اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا۔ اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی۔ حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے، ابو جہل اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے، آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی۔ جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی، آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے، بازاروں میں گھومتی ہے، کہتے ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے لات و منات، دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی۔ آ کر میرے ساتھ ادھر آ، ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ بیمار لوگوں یاد رکھو، کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے، تو بڑا کمزور ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ کمزور ہو جانا، پریشان ہو جانا، تکلیف میں آ جانا، پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا، اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرے، رسول کائنات سے رشتہ مضبوط کرے، اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کرے۔ حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں، جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ توکل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے، اور اگر انسان میں توکل نہیں ہے
تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈر رہا ہے، وہ نیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ پیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ فلانے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سازش کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو مقصد کا پتہ چل جاتا ہے نا، وہ پھر رستے کا بھی تعین کر ہی لیتے ہیں۔ جس شخص کو اندازہ ہو جائے نا کہ میں نے کراچی جانا ہے، میری منزل کراچی ہے، تو تعین کر لے گا کہ میں نے جی ٹی روڈ کے رستے بس پہ بیٹھ کے جانا ہے، یا میں نے ٹرین کے رستے ٹرین پر بیٹھ کے جانا ہے، یا میں نے ہوائی سفر کر کے جہاز پہ جانا ہے۔ لیکن جس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں میں نے کہاں جانا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ اس زمانے میں نے یہ دیکھا ہے، تاجر بھی بھٹک رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میرا مقصد کیا ہے، بس بھٹک رہا۔ بہت سارے ٹیچر ہیں بیچارے بھٹک رہے ہیں، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، لیکچرار ہے، انجینئر ہے، بیوروکریٹ ہے، سیاستدان ہے، اس کو تعین ہی نہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، لوگ بھٹک رہے۔ یاد رکھ لیں، مقصد بنا لو گے تو زندگی کسی کام لگ جائے گی، اور اگر کوئی مقصد ہی نہیں زندگی میں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے جن چیزوں کو ہم نے مقصد بنایا ہوا ہے، اس کا تو کوئی رزلٹ ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو یہ تو بڑی عارضی سی چیز ہے۔ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ آپ کوئی ایسا کام کر دیں جس سے شہرت ہو جاتی ہے، اس میں کیا بات؟ بہت سارے لوگوں کا مقصد ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی کوئی ہوں، تو یہ کوئی مقصد تو نہ ہوا اپنا آپ دکھانا۔ کیا اس سے کیا نفع ہوگا؟ ایک شخص نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں بہت مالدار ہوں، ٹھیک ہے، شہرت ہو گئی مالدار ہونے کی وجہ سے، تو کل جب کوئی اس سے زیادہ مالدار آ جائے گا تو اس کی شہرت ختم ہو جائے گی، یہ کوئی مقصد ہے؟ ایک شخص نے تہیہ کر لیا کہ میں نے شہرت حاصل کرنی ہے، کہ مجھے پورا پنجاب جانے، ٹھیک ہے، اس نے پنجابی ادب کے اندر، زبان کے اندر کچھ خدمات سر انجام دی، صوبے کی کچھ محنت کر لی، وہ معروف ہو گیا، پنجاب اس کو جاننے لگا۔ لیکن تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، ایک ایسا شخص اٹھا جس نے پورے پاکستان میں نام پیدا کر لیا۔ تو شہرت کوئی مقصد نہیں، دولت کوئی مقصد نہیں بھائی۔ بچے پالنا، میں بچے کی شادی کر لوں، تو یہ کوئی مقصد ہے؟ جس بیٹی کا باپ فوت ہو گیا، ابھی بیٹی ماں کے پیٹ میں تھی، تو کیا اس کا بیاہ نہیں ہوا؟ کیا اس کو رشتہ نہیں ملا؟ کیا اس بچی وہ اپنے سسرال نہیں پہنچی؟ کیا مقاصد ہے؟ اتنی قیمتی زندگی، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اتنی قیمتی زندگی، اتنی حسین زندگی، اتنا خوبصورت لمحہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسان کے پاس وجود کے لحاظ سے جو چیز ہے وہ قیمتی ہے، تو سانسیں چل رہی ہیں پر بیکار ہے، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، لیٹ گئے اٹھ گئے چل دیے، بیکار وقت گزرا، اتنے خوبصورت وجود کو بیکار کر دیا۔ اور پھر روحانی طور پر اللہ نے انعام کیا، اتنی بڑی قوت دی کہ رسول اللہ کا غلام ہی بنا دیا، ایمان کی قوتیں دے دی، چاہیے تھا کہ انقلاب برپا کر دیتا۔ اتنا قیمتی تیرے پاس سرمایہ، دولت ایمان، کوئی مقصد ہی نہیں۔ سن لے، بڑا مزے والی باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور جو یہ بھی نہیں سمجھا وہ پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گا۔ ادھر دیکھیں، محنت کر کے دین نہیں حاصل کرنا پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دولت دے دی۔ اس سے آگے بڑھو۔ کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نارمل پیدا نہیں ہوتے، ساری زندگی دوائیاں کھاتے گزر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر فضل کیا، تجھے نارمل پیدا کیا، تجھے نہیں، اس نے نہیں کہا جا دروازہ دروازہ صحت کے لیے دوڑ، یہ بھی آسانی کر دی، کہا تو مقصد پہ چل، مقصد پہ چل۔ پھر اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور کی دولت دے دی، اور مالی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت تنگ دست پیدا نہیں کیا، روٹی روزی کا مسئلہ چل رہا، اللہ نے اتنا مجبور نہیں کیا کہ وہ پردیس جائے یا ادھر جائے یا بھاگے، اس کا مطلب ہے رب کریم نے تجھے یہ نعمت دے کے بھی کہا ہے کہ یار تو کسی اور کے لیے نہیں، تو میرے لیے ہے، یہاں بھی تجھے اس نے فارغ البال کر دی۔ اور اگر گھریلو طور پر بھی کوئی ایسی خاص ذمہ داری اللہ نے تیرے اوپر نہیں ڈالی، نظام چلتا ہے، اس کا مطلب ہے رب چاہتا ہے تو اور زیادہ بڑھ کے کسی مقصد کے لیے نکلے۔ لیکن اگر لوگ دولت کو کھانے پینے کا مقصد بنا لے، اور فارغ ہو تو گھومنا مقصد بنا لے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حسن کی دولت عطا کرے تو وہ تصویر کھینچ کے اس کو سامنے کرنا مقصد بنا لے، تو ضائع کیا، یہ ضائع ہے،
اس کا مطلب کوئی نہیں، مقاصد ہی نہیں جس بندے کے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی یہاں گرتا ہے کبھی وہاں گرتا ہے، یہ جو دو چار چیزیں شہرت دولت یہ کوئی مقاصد نہیں، یہ تو رستے ہیں۔ جنہوں نے مقاصد بنائے انہوں نے کمال کر دی۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کے سنگلاخ لوگوں کے سامنے تبلیغ شروع کی، پتھروں کی طرح سخت لوگ تھے، میرے محبوب نے مقصد بیان کیا، فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا میں تمہیں صرف اخلاق نہیں سکھاؤں گا، مکارم الاخلاق جو دنیا کے سب سے اعلیٰ اخلاق ہے تمہیں وہ والے اخلاق سکھاؤں گا۔ تم جتنے مرضی بھٹکے ہو، جتنے مرضی بہکے ہو، جتنے مرضی الجھے ہو، پر میں آیا ہوں، چھوٹی بات نہیں کی، مکارم الاخلاق کے لفظ ہے حدیث میں، فرمایا میں تمہیں اعلیٰ، میرے نبی پاک نے تعین کیا کہ میں نے تمہیں تمہارے اخلاق ٹھیک کرنے، تمہارے اخلاق سنوارنے، وَيُزَكِّيكُمْ، جو اللہ نے حضور کو مقاصد دے کے بھیجا، یَتْلُو عَلَيْكُمْ آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ، محبوب تلاوت کریں گے تمہیں پاک کر دیں۔ ان مقاصد نے پھر میرے نبی پاک نے کمال کیا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ پانی پہلے کیوں تو نے پلایا گھوڑے کو، بندے کو بھی نہیں، غور کرنا بات پر، دو بندے آ گئے پانی پلانے کے لیے حوض، ایک چودھری نے گھوڑے کو پانی پہلے پلا لیا، دوسرا پیچھے رہ گیا، دوسرے بندہ مار دیا، پانی پلانے پہ جھگڑا، سرداروں کی لڑائیاں۔ اور ایک زمانہ میرے محبوب نے کہا میں تمہیں سکھاؤں گا، اخلاق نہیں اعلیٰ اخلاق سکھاؤں گا۔ ایک گھوڑے کو پانی پلانے پہ قتل ہو رہا ہے، پھر حضور نے رنگ دیا میرے نبی پاک نے کہ 7 صحابہ انہی سرداروں میں سے یا ان کی اولادوں میں سے 7 بندے میدان کے اندر زخمی پڑے، تو ایک بندہ پانی کا کٹورا لے کے گیا ایک کے پاس کہ تو پانی پی لے، جان لبوں پہ ہے، روح نکل رہی ہے، آخری لمحے چل رہے، کہ پانی پی لے۔ اس نے کہا نہیں یار، وہ میرا ساتھ والا زیادہ پیاسا ہے، اسے جا کے پلا دے۔ اور وہ محبوب کے غلام کہتا میں اس کے پاس گیا، یہ وقت آیا، یہ دور بدلا، یہ انقلاب ہوا، یہ میرے محبوب کے مقاصد حسنہ کی وہ کامیابی جس کا حسن زمین آسمان نے دیکھا۔ وہ دوسرے کے پاس گئے کہ پانی پی لو، جان لبوں پہ ہے، گرمی زوروں کی ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ اس نے کہا نہیں یار، وہ دور اور تھا جب گھوڑے کے پانی پلانے پہ لڑائی ہوتی تھی، اب محمد عربی کا دور ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو تیسرے کو پلا۔ اب وہ تیسرے کے پاس گیا تو کہا چوتھے کے پاس جا، چوتھے کے پاس گیا تو اس نے کہا تو 5ویں کے پاس، 5ویں نے چھٹے کے پاس، چھٹے نے 7ویں کے پاس، 7واں کہنے لگا اگر وہ رسول اللہ کے غلام ہیں تو میں بھی اسی محبوب کی زلفوں کا سی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جا پہلے انہیں پلا۔ پلٹ کر وہ پہلے کے پاس آئے تو وہ دم توڑ چکے تھے، وصال ہو گیا۔ اب دوڑ کر دوسرے کے پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی مرتبہ شہادت عطا فرما دیا۔ 7 انتقال کر گئے اور لوگوں کو درس دے گئے کہ مقاصد بنا کے جیو، مقاصد بنا کے دیکھو۔ محبوب کے مقاصد 23 سال میں اللہ نے کامیابی دی۔ ہم بے مقصد سا وقت گزارتے، بے مقصد سا، کوئی مطلب ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں راہ کا تعین، کہ کوئی خبر ہی نہیں جانا کدھر ہے، سمت کیا ہے، رستہ کون سا ہے، کچھ نہیں ہم جانتے۔ ایسے ہی جو ہے وہ ٹامک ٹونجا مار کے ساری زندگی بتا دیتے ہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی، مقاصد، نبی پاک نے کہا کہ میں مقصد لے کے آیا ہوں، میں مقصد لے کے آیا ہوں۔ کیا مقصد ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہیں اعلیٰ اخلاق سکھانے۔ میں مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ حضور کا تو یہ مقصد تھا تو صحابہ کا مقصد کیا تھا، تو ہر صحابی کا علیحدہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھ سے پوچھو تو اجتماعی مقصد یہ تھا کہ محبوب جیسے جیسے کہتے جاؤ گے ہم ویسے ویسے کرتے جائیں گے۔ یہ اجتماعی مقصد، اطاعت کر، فرما برداری کر، ایک مقصد بنا لیا، غلامی کرنی ہے نبی پاک کی، بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی دائیں نہیں نکلا، کوئی بائیں نہیں نکلا، کسی نے تفصیل نہیں پوچھی، نہ بدر میں جاتے، نہ احد میں جاتے، نہ تبوک میں جاتے، اسی نے ایک مقصد ہے اس کا تعین کیا۔ میں لوگوں کے مقاصد دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ صندل سے بنے لوگ تھے، یا روز جب نکلتے تھے تو ان کی روحوں پر کوئی عطر چھڑکا جاتا تھا، کیا ان کا ذوق تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقصد بن گیا ہے کہ مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو یار عجیب بات نہیں کہ بی بی نے پھٹے کپڑے بھی پہن لیے، اس خاتون خانہ نے بہت بڑی دولتوں کو چھوڑ کر محبوب کے گھر میں کچی روٹی کھا کے بھی گزارا کیا۔
رات کے ٹکڑے سے بھی وقت نکالا، شیب ابی طالب کے 3 سال پتے بھی کھائے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی رہے۔ ان لوگوں نے مقاصد بنائے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت بھی رجب میں ہے، 13 رجب کو۔ بعض روایات کے مطابق آپ پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ایک مقصد بیان کیا جب آپ کی عمر 9 سال یا 13 سال تھی۔ محبوب علیہ السلام نے سارا خاندان جمع کر کے سب سے پوچھا، میں اللہ کے رسول ہوں، کون میرے ساتھ چلے گا؟ رستہ بڑا سخت ہے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کون کون چلے گا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا، عمر میں سب سے چھوٹا تھا، پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا میرے چچاؤں میں سے کوئی بولے گا، ماموں میں سے کوئی بولے گا، کوئی بات کرے گا؟ کہتے ہیں جب کوئی نہ بولا، محبوب نے 2-3 دفعہ کہا کوئی نہ بولا، تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے عجیب سی میری کیفیت بنی۔ کھجور میں کھا رہا تھا، کھجور میرے منہ میں تھی، لمبا کرتا تھا، قد چھوٹا تھا، عمر چھوٹی تھی، پیچھے بیٹھا تھا۔ حضرت مولا کائنات نے مقصد کا اعلان کیا، مقصد کا۔ پنجوں کے بال کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیا، عرض کی یا رسول اللہ، نہیں کوئی بولتا تو نہ بولے، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، انا حافظو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ نکلے میدانوں میں، علی آپ کا محافظ بھی بنے گا اور علی ہر میدان میں آپ کی مدد بھی کرے گا، میں نصرت کروں گا اللہ کے دین کی، آپ نکلیے۔ میں وہاں سے چلا، حضرت علی کو پڑھنے لگا وہ پہلی میٹنگ جو میرے محبوب علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ ہوئی۔ شیر خدا وہاں سے چلے، پھر بدر سے لے کر خیبر تک، احد سے لے کر کوفے تک، نہ شیر خدا نے کوئی گھر بنایا، نہ مولا کائنات نے کوئی جائیداد اکٹھی کی، نہ اس باہمت شخص نے دنیا میں کوئی بڑے بڑے باغات لگائے۔ ایک مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کوفے کی جامع مسجد میں جاتے ہوئے جب شیر خدا کو خنجر لگا 63 سال کی عمر میں، تو حضرت مولا علی کی داڑھی خون سے جب بھر گئی تو کیا جملہ ہے، کیا کامیابی ہے، کیا رنگ ہے۔ پانی پرم سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ شیر خدا نے جب اپنا بہتا ہوا لہو دیکھا، گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے، تو جملہ کیا ہے، فزتو برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، لو میں اپنا مقصد پا گیا۔ میں نے جو کہا تھا نا کہ محبوب میں محافظ بنوں گا، میں ساتھ چلوں گا، تو دیکھو میں نے مقصد پا لیا، فزتو برب الکعبہ۔